الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. صدق الله مولانا العلی العظیم. گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے سے جب غیر حاضری کی معقول وجہ سنی، چونکہ حضرت سلیمان نے اپنے لشکر والوں کی جب حاضری لی تو اس میں ہدہد پرندے کو غیر حاضر پایا تو کہا کہ میں یا تو اس کو ذبح کر دوں گا یا وہ کوئی معقول وجہ پیش کر دے. چونکہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چلتے تو آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں اللہ کی مخلوقات سبھی ہوتی، جانور بھی ہوتے، انسان بھی ہوتے، جنات بھی ہوتے. اللہ نے ان کو یہ جو حکومت عطا فرمائی تھی وہ اس کا استعمال لوگوں کی خدمت کے لیے کیا کرتے تھے. بتلایا گیا تھا کہ ہدہد کا کام یہ تھا کہ وہ جا کر دیکھتا کہ پانی کا انتظام، پانی کہاں پر ہے. حضرت سلیمان وہاں جنات کو بھیجتے اور وہاں کنواں کھدواتے اور پھر وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتا. چنانچہ ہدہد جب حاضری لی گئی تو ہدہد کو غیر حاضر پایا، کہا یا تو وہ کوئی معقول وجہ پیش کر دے نہیں تو پھر میں اس کو قتل کر ذبح کر دوں گا. ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر ایک معقول وجہ یہ پیش کی کہ آپ کو اللہ نے یہ سلطنت عطا فرمائی ہے، میں ایک قوم پر سے آ رہا ہوں، وہاں ایک عورت ہے جس کو اللہ نے بادشاہت سے نوازا ہے، لیکن وہ اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے سورج کو سجدہ، غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے سے جب غیر حاضری کی ایک معقول وجہ سنی تو اس کو سزا دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کی لائی ہوئی خبر کو جھوٹ یا سچ دیکھنے کے لیے آپ نے ملکہ سبا بلقیس کے نام ایک خط لکھا اور کہا کہ اس خط کو لے جا کر ملکہ کے پاس ڈال دینا اور پھر سننا کہ وہ اس خط کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں. چنانچہ وہ ہدہد اس خط کو لے جا کر
محل کے اندر گیا اور بلقیس کے سامنے ڈال دیا۔ وہ خط بند تھا اور اس پر مہر لگی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر ملکہ سبا یعنی قوم یعنی بلقیس خط کو دیکھ کر، خط کی شان و شوکت کو دیکھ کر پہلے ہی سمجھ گئی کہ یہ کسی پرجلال طاقتور بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اس نے ان درباریوں کو جمع کیا، اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ مجھے اس خط کے بارے میں آپ حضرات مشورہ دیں۔ خط میں کیا لکھا تھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ یہ حضرت سلیمان کا انتہائی جامع اور مختصر خط ہے ملکہ بلقیس کے نام، کہ ایک چھوٹی سی بات لیکن حق ادا کر دیا۔ لکھا ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور میں آغاز کرتا ہوں اس مضمون کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اللہ تعلو علیہ، اے ملکہ بلقیس تم میرے مقابلے میں زور آزمائی مت کرنا، تکبر مت کرنا، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم اسلام قبول کرو اور میرا حکم مان کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ، تمہاری شیخی اور تکبر میرے آگے نہ چلے گی۔ یہ خط، اتنی بات بلقیس نے اپنے درباریوں کے سامنے کہی کہ یہ خط آیا ہے، بتاؤ افتونی فی امری، میری رہنمائی کرو، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگ میرے سامنے موجود ہو۔ گویا کہ اپنے ارکان سلطنت سے بلقیس نے مشورہ کیا کہ میں سلیمان کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ اس پر ارکان حکومت نے جواب دیا کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، جنگجو ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمارے پاس لڑائی کے اسباب سبھی موجود ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سلیمان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، باقی آپ ملکہ ہیں، آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہوگا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ گویا کہ درباریوں نے اپنا فیصلہ یہ دیا کہ جنگ اور لڑائی کی اگر نوبت آئے تو آپ پیچھے نہ ہٹیے گا، لیکن ملکہ بلقیس ایک عقل مند عورت تھی، اس نے قرائن اور آثار سے، علامتوں سے پہچان لیا کہ سلیمان کی طاقت بہت ہے اور اگر وہ ہم سے لڑنے کے لیے آئیں گے تو لڑائی کے نتیجہ دو نکلتا ہے، یا تو جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں۔ اگر جیتتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ ہیں، بادشاہ جب کسی ملک میں جیتتا ہے تو وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بلقیس نے کہ اگر وہ جیت جائیں گے تو ہمارے شہروں کو تہو بالا کریں گے، بڑی عزت والے سرداروں کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، لہذا میرے نزدیک بہتر رائے یہ ہے کہ ابھی جنگ کرنے میں جلدی نہ کی جائے اور نہ فوراً چلا جانا، یہ مصلحت ہے۔ یعنی ابھی تو ان کے پاس سے خط آیا ہے، میں یہاں سے اطاعت و فرما برداری میں چلی جاؤں، ایسا بھی بہتر بات نہیں ہے۔ ہاں، پہلے کچھ ہدیہ بھیجا جائے، راہ و رسم بڑھائی جائے، سلیمان کو دیکھا جائے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ اگر وہ ہم سے مال دولت چاہتے ہیں، جزیہ اور ٹیکس چاہتے ہیں، تو ہم مال دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت، اس کا دماغ اور اس کی سنجیدگی، کہ لڑنا نہیں چاہا بلکہ چاہا، نہ یہ چاہا کہ ایک دم چلی جائے اطاعت و فرما برداری میں، بلکہ اس نے کہا کہ پہلے راہ و رسم بڑھائی جائے، اگر ہدیہ ودیہ دے کر، مال دولت دے کر مصیبت کو ٹالا جا سکے تو زیادہ اچھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لڑائی لڑنا، اگرچہ طاقت اور قوت بہت زیادہ ہو،
حکومت زیادہ اچھی ہو، لیکن لڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ لڑنے سے کسی حد تک آدمی کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے بہت زیادہ گراں قدر تحفے حضرت سلیمان کے پاس بھیجے، جس میں سونا بھی ہے، جواہرات بھی ہیں، نادر سامان بھی ہے، غلام بھی ہیں، کنیز بھی ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تحفے پہنچے تو کیا جواب دیا حضرت سلیمان نے؟ اس کو اللہ نے بیان فرمایا آیات میں، جس کو کل تلاوت کیا جائے گا۔ آج کی آیات میں جو پڑھی جا رہی ہیں، اس میں حضرت سلیمان کا خط ملکہ بلقیس کے نام تھا۔ ملکہ بلقیس نے اس خط کو اپنے درباریوں کے سامنے مشورے کے طور پر پڑھا۔ درباریوں نے کیا کہا، اس کے جواب میں ملکہ بلقیس نے کیا کہا، اس کا ذکر ان آیات مبارکہ میں ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہیں اور جن کا ترجمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ: قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ بلقیس نے پڑھ کر اپنے سرداروں سے کہا کہ اے اہل دربار، میرے پاس ایک خط نہایت باوقعت یعنی باعزت ڈالا گیا ہے۔ وہ خط کیا ہے؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں یہ مضمون ہے، اول سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اپنے مضمون کا آغاز اس اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خط میں لکھا یہ ہے بسم اللہ کے بعد کہ تم لوگ یعنی ملکہ سبا اور قوم سبا کے لوگ میرے مقابلے میں یعنی حضرت سلیمان کے مقابلے میں تکبر مت کرو اور میرے پاس مطیع ہو کر چلے آؤ، یعنی اسلام قبول کر لو۔ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشہدون۔ بلقیس نے خط پڑھنے کے بعد درباریوں سے کہا کہ اے اہل دربار، تم مجھ کو میرے معاملے میں رائے دو، مشورہ دو، میں کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں اور اختیار تم کو ہے اے بادشاہ سلامت، سو تم ہی دیکھ لو جو کچھ حکم دینا ہو۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلة وكذلك يفعلون۔ بلقیس کہنے لگی کہ والیان ملک جب کسی بستی میں مخالفانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہو بالا کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں جو عزت دار ہیں ان کو ذلیل کیا کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے، لہذا لڑنا تو بہتر نہیں ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ لہذا میں ان لوگوں کے پاس، بلقیس نے کہا میں ان لوگوں کے پاس یعنی سلیمان کے پاس کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ وہ میرے اس ہدیے کا کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کیا جواب دیا اس ہدیے کے جواب میں، اس کا جواب کل کی آیات میں پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔